میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ یہ تو بھائی جنرل سوال ہے، اس کو میں ایک حدیث سے بریف کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنے بچوں اور بیوی کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کو سپورٹو وہ قرآن کی آیت بھی ہے، قُوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک بیوی اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر حکمران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی وہ خیانت نہ کرے خامند کے مال میں اور اولاد کی تربیت میں۔ تو یہ جنرل چیز ہے۔ باقی جو میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن شپ ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، وومن رائٹس ان اسلام، کیونکہ زیادہ تر تو پسا ہوا طبقہ وہی ہے عورتوں کا۔ رہے مرد تو مردوں نے اب جب ڈیسیژن کیا ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے تو پھر ان کو پیسو زندگی اس حوالے سے گزارنی پڑے گی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت کی نیچر ایسی ہے کہ پوری زندگی اسے سکھی رکھو، اگر ایک دفعہ بھی تکلیف پہنچی تو وہ یہی کہے گی کہ جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کو توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا، اسے طلاق دینا ہے، اس سے منفعت حاصل کرو، یعنی گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے یعنی سروائیو کرنا ہے، جس طرح عورت بچوں کے کیس میں کرتی ہے۔ مرد تو ایک دن نہیں گزار سکتے بچوں کے ساتھ، ہائپر ہو جاتے ہیں، لیکن عورت برداشت کرتی ہے کیونکہ ممتا ہے۔ بس آپ نے بھی یہ ممتا والا ہی رشتہ رکھنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو آپ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ باقی قرآن پاک میں ظاہر ہے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد کا کام ہے وہ نان و نفقہ دے گا، یعنی گھر کا خرچہ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ باقی گھر کے اندر کے معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے عورتوں نے دیکھنے ہیں، اور کچھ لو کے تحت یہ سارے معاملات چلیں گے۔ تو میرا خیال ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی مسلمان عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ پانی بھی بھر کے لایا کرتی تھیں، اور اسی طریقے سے وہ اپنے ہاتھ سے چکی بھی چلاتی تھیں، ہاتھ پہ بھی نشان پڑ گئے تھے، اور سینے کے اوپر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، پانی اٹھا کے لانا۔ تو یعنی اپنے خاوند کے ساتھ کوآپریٹو تھی۔ اسی وجہ سے پھر سیدنا علی نے ان کو کہا کہ نبی اسلام کے پاس غلام آئے ہیں تو آپ جا کے غلام مانگ لیں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے۔ وہ غلام تو نہیں ملے، وظیفہ مل گیا۔ ٹھیک ہے، آج کے دور کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگوں نے کہنا تھا جناب ہم تو فیسلٹی لینے گئے تھے، ایک اور پابندی ہمارے اوپر لگ گئی کہ سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ غلام سے بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اور وہ راوی نے پھر پتہ نہیں سیدنا علی کی ایک سمجھ لیں ایک تکلیف دہ چیز جو تھی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب مولا علی نے کہا نا کہ یہ وظیفہ پھر میں نے پوری زندگی نہیں چھوڑا، کیونکہ نبی اسلام نے جس انداز میں یہ وظیفہ دیا تھا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ اپنے بستر میں تھے، تو نبی اسلام پاؤں کی طرف سے ان کے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ مولا علی کہتے ہیں ہم نے حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی۔ یعنی اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ایک پاؤں مبارک جو ہے وہ مولا علی نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور ایک سیدہ فاطمہ نے۔ اور پھر نبی اسلام نے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا جس کو ہم تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب اس راوی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، ان کا ہاں کبھی بھی نہیں۔ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ نے نہیں چھوڑا، ان کا ہاں جنگ صفین کی راتوں میں بھی میں اس تکلیف کے عالم میں بھی میں یہ وظیفے کو کرتا تھا۔ یعنی اتنی استقامت تھی کہ پوری زندگی انہوں نے یہ وظیفہ کیا۔ تو اسی طریقے سے بھائی زندگی چلنی ہے مشکلات کے ساتھ۔